بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم اپنے آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان کی سیاسی صورتحال انتہائی مخدوش اور معاملات کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ ہو چکے ہیں، اور ان کو اب راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حکم حاکم، سب سے بڑے حاکم کا حکم آیا ہے کہ الیکشن کرواؤ اور اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، اور جس کا کام ہے اسی کو سونپ کے جائیں، اور پاکستان کے اندر جلد از جلد اور بر وقت انتخابات کروائے جائیں. یہ حکم آ چکا ہے. اور یہ حکم کہاں سے آیا ہے، اس ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ہوئی ہے. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جو ارادہ تھا، یعنی کہ جو پلان ہے کہ جناب 3 سال، کم از کم 3 سال کے لیے یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ برقرار رہے گا، اور 2025 سے پہلے الیکشن کا نام بھی نہیں لیا جائے گا، اور یہی نگراں حکومت جو ہے وہی آگے بڑھے گی، صوبوں میں بھی اور مرکز میں بھی. نگراں حکومتوں کے ذریعے ایک ہائیبرڈ سسٹم، ایک ہائیبرڈ نظام جو ہے وہ پاکستان میں ایک مسلط کیا گیا ہے، اور اس سے پاکستان کے معاملات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن حالات اس سے کہیں آگے کے خراب ہے، جیسا کہ بیان کیا جا رہا ہے. اور اب نگراں وزراء بھی بہت بڑھ کر چڑھ کر بول رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کی حالت ایسی ہے، پاکستان کی سیاسی حالت ایسی ہے، پاکستان کی معاشی حالت ایسی ہے. ہمیں تو اندر آ کے اندازہ ہوا. اور وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد صاحبہ کہتی ہیں کہ میں تو اب پچھتا رہی ہوں کہ میں نے یہ ذمہ داری لی کیوں، وزیر خزانہ کے طور پہ کیئر ٹیکر سیکٹر میں آئی ہی کیوں، کیونکہ معاملات تو بہت زیادہ خراب ہیں. معاملہ حقیقت یہ ہے جی، آپ کو خبریں آپ کے شیئر کر لیتا ہوں. 2 3 4 خبریں ہیں. سب سے پہلے اس وقت ملک بھر میں، پورے ملک میں احتجاج چل رہا ہے، اور احتجاج بھی شدید تر. اور یہ احتجاج سیاسی نہیں ہے، یہ لیڈر لیس احتجاج ہے. اس احتجاج کی کال کسی اپوزیشن رہنما نے نہیں دی. وزیر اعظم سابق عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں، ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے، ان کی پوری لیڈرشپ جیل میں ہے، اور 10,000 سیاسی قیدی بھی جیلوں میں ہیں. وہ تو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، اور مزید گرفتاریاں ہو رہی ہیں. یہ لیڈر لیس احتجاج ہے. اور یہ لیڈر لیس احتجاج اس لیے ہوا ہے کہ ہر گھر میں جو رجیم چینج آپریشن کے جو منفی اثرات ہیں وہ ہر گھر میں اب پھٹ رہے ہیں، ایک بارودی سرنگ کی طرح پھٹ رہے ہیں. اور ہر گھر میں اس کا جو تباہی ہے وہ پہنچ چکی ہے، اور وہ تباہی بجلی کے بلوں کی صورت میں پہنچی ہے. آنے والے دنوں میں وہ پہنچے گی گیس کے بلوں کی صورت میں. گیس کی جو قیمتیں بڑھیں گی اس صورت میں بڑھے گی. پھر پیٹرول ہے، پھر ڈیزل ہے، پیٹرولیم پرائسز جب بڑھیں گی اس کی تباہی جو ہے ان گھروں تک پہنچے گی. تو یہ مزید لاوا پھٹے گا. اور اسی لاوے کا عمران خان صاحب بار بار اس سے ڈراتے رہے اور کہتے رہے، ہاتھ جوڑ کر کہتے رہے کہ یہ جو رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں جس ٹولے کو آپ لوگوں نے مسلط کر دیا ہے اس ملک میں، یہ ٹولہ پاکستان کو برباد کر کے جائے گا، پاکستان کی معیشت کا ستیہ ناش کر کے جائے گا. اس سے جتنی جلدی چھٹکارا حاصل کریں اور الیکشن کروائیں، اور الیکشن کروا کے منتخب نمائندوں کو ایک تگڑی حکومت آنے دیں، اور وہ تگڑی حکومت آ کے وہ کام کرے گی. کیونکہ جس حکومت کا عوام سے کوئی تعلق نہ ہو، جس حکومت کے روٹس عوام میں نہ ہوں، وہ حکومت بھی خواہ وہ کتنی ہی طاقتور ہو جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے جو کہا جاتا ہے کہ غیر پاپولر ڈیسیشن لیے جائیں، ناپسندیدہ فیصلے لیے جائیں، سخت فیصلے لیے جائیں، تو وہ سخت اور ناپسندیدہ فیصلے بھی وہی لیڈر اور وہی پولیٹیکل پارٹی کر سکتی ہے جس کی جڑیں عوام میں ہوں، اور جس پر عوام اعتبار کرتے ہوں، اعتماد کرتے ہوں کہ یہ کم از کم ہمیں لوٹ کر نہیں کھائے گا، یہ اپنی جیبیں نہیں بھرے گا، یہ کرپشن نہیں کرے گا، یہ چیزوں کو بیچ باچ کے باہر نہیں چلا جائے گا، بلکہ اگر یہ سخت فیصلے کرے گا تو اس کا فائدہ بھی پاکستان کو ہوگا اور ہمیں ہوگا، ان دا لانگ رن ہماری نسلوں کو ہوگا. لیکن ظاہر ہے باجوہ صاحب تھے، اور باجوہ صاحب نے ایک بڑے ہی سازشانہ انداز میں جو کچھ کیا وہ ہمارے سامنے ہے، اور اب پوری قوم بھوکت رہی ہے، اور ان کو ابھی تک کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور اس طرف کوئی گرم ہوا جانے کے لیے چھوڑی نہیں جا رہی، بلکہ ان کو فل وہی پروٹوکول ہے، وہی عیاشیاں ہیں، وہی سب کچھ ہے جو اس سارے کرائسس کا، وہ سیاسی بحران ہے، آئینی بحران ہے، عدالتی بحران ہے، وکالتی بحران ہے، صحافتی بحران ہے، معاشی بحران ہے، معاشرتی بحران ہے، جتنے بھی بحران ہیں اس کا اگر ایک بنیاد جو ہوگی وہ باجوہ صاحب سے سٹارٹ ہوگی اور باجوہ صاحب پہ ختم ہوگی. باقی جو اس کے ساتھ یا دیگر ملزمان ہوں گے وہ شریک ملزمان ہوں گے. مین ایکیوز جو ہیں وہ وہی ہیں اس قوم کے اور اس ملک کے. بہرحال صورتحال اسی طرف جاری ہے. بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے پورے ملک میں احتجاج ہوا، اور نہ صرف احتجاج ہوا بلکہ لوگوں نے بل جلا دیے.
اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید اس میں خطرناک رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ لوگوں میں قوت خرید نہیں ہے، لوگوں کی قوت خرید کم ہو چکی ہے، لوگوں کی آمدنی کم ہو چکی ہے، اور یہ سب چیزیں اس وقت سوٹ کرتی ہیں جب آمدنی بڑھ رہی ہو، قوت خرید بڑھ رہی ہو، تو قیمتیں بھی بڑھتی ہیں، تو ساتھ ساتھ اس کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہوں تب بھی، یعنی کہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، دولت کی ریل پیل ہوگی اور قوت خرید بڑھے گی، تو پھر کوئی اثر نہیں ہوتا، پھر یہ چیزیں آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہوتی رہتی ہیں، ایبزارب کرتا رہتا ہے معاشرہ، اور قومیں ایبزارب کرتی ہیں۔ لیکن اگر آپ ان سے نوالا چھین لیں، روزگار ان سے چھین لیں، مہنگائی کے عذاب ان پہ مسلط کر دیں، ان سے ہر طرح کی آزادیاں سلب کر لیں، ہر طرح کی آزادی سلب کر لیں، ان کے جان مال آبرو وہ محفوظ نہ ہو، ان کے بچوں کی تعلیم محفوظ نہ ہو، ان کی صحت محفوظ نہ ہو، جب یہ ساری چیزیں غیر محفوظ ہو جائیں تو ایسی صورت میں پھر لوگ جو ہیں وہ تنگ آ کر کیا کرتے ہیں، وہ تنگ آ کر لوگ خودکشیاں کرتے ہیں یا پھر باہر آ کے گریبان پکڑتے ہیں۔ تو اب صورتحال ایسی ہی ہو چکی ہے کہ باہر آ کے لوگوں نے گریبان پکڑنا شروع کر دیے اور بجلی کے بل جلانا شروع کر دیے، اور واضح طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے مہینے جو ہے وہ بجلی کے بل اس طریقے سے پے نہیں کیے جائیں گے جس طریقے سے توقع کی جا رہی ہے۔ اور اگر لوگوں نے بل پے ہی نہ کیے، اگر لاکھوں لوگ نکل آئیں سڑکوں پہ اور وہ بجلی کے بل ہی ادا نہ کریں، اور اس کے بعد پھر ریاست کیا کرے گی، حکومت کیا کرے گی؟ کیا ان لاکھوں لوگوں کو پکڑے گی؟ کیا ان لاکھوں لوگوں کے بجلی کے کنیکشن کاٹے گی؟ اگر بجلی کے کنیکشن کاٹے گی پھر بھی ریاست کو اور حکومت کو نقصان ہوگا۔ تو یہ ساری سچویشن چل رہی ہے، ورسٹ سچویشن ہے، اور ٹی وی چینلز پہ آپ کو بہت اچھا دکھایا جا رہا ہے، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ایک پورے نیٹ ورک، جو نیوز نیٹ ورک ہے، اس سے میرا جو تعلق رہا ہے، اس سے ہر شہر میں کم از کم کل پورے دن میں نے کوئی 20 شہروں میں اپنے فون کیے اور 20 شہروں میں اپنے دوستوں سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ ہر شہر میں ایک تباہی کا منظر ہے، اور یہ چیز آہستہ آہستہ انکریز کرے گی، اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام تنگ آ چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان پہ تنگ آ گئے، ایک ایسی ٹولہ مسلط کر دیا گیا جو کہ ان کی پسند کا نہیں تھا، غیر منتخب تھا، زبردستی کیا گیا تھا، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ہوتے رہیں، تو الیکشن ہوتے رہتے ہیں، لوگوں کی بھڑاس نکلتی رہتی ہے، اور وہ اپنا غصہ جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے اکاؤنٹیبلٹی کرتے رہتے ہیں، لیکن یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ بہرحال جی، عمران خان صاحب کی جو باتیں تھیں وہ بالکل سچ ثابت ہو رہی ہیں، اور سچویشن سری لنکا سے بھی بدتر ہو رہی ہے، اور جو ایک ایفرٹ کی گئی تھی آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے کرنے میں، تو آئی ایم ایف نے کوڑا جواب دے دیا ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جی ایسا کچھ بھی جو کیا جائے گا معاہدے سے ہٹ کے، تو اسے معاہدہ شکنی ہی تصور کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو کمٹمنٹس ہیں وہ ایز اٹ از پوری ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے ریونیو پھر کیسے کلیکٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نے بجلی کے بلوں میں اور بجلی میں چھوٹ دینی ہے یہ احتجاج کی صورت میں، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ریونیو کیسے بڑھے گا؟ آپ یہ جو ادھر سے کمی پوری کریں گے، وہ کمی کہاں سے پوری کریں گے؟ یہ بنیادی نقطہ جو ہے وہ انہوں نے اٹھایا ہے، اور فی الوقت ان کی طرف سے آ گیا ہے جواب کہ جناب ایسا کوئی امکان نہیں ہے، یک طرفہ طور پہ اگر آپ نے فیصلہ لیا تو اس کو معاہدہ شکنی تصور کیا جائے گا، اور اگلی قسط جو ہے جو کہ نومبر میں ملنی ہے وہ آپ کو قسط نہیں ملے گی۔ تو یہ آئی ایم ایف کا ایک پوری کی پوری کابینہ، اب پبلک میں آگے جو بھی کہا جائے کہتا رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یہی وجہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، اور اگلے مہینے کے بل جو ہیں وہ نئے قیمتوں کے ساتھ، نئے ریٹس کے ساتھ آئیں گے، آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں۔ اور دوسرا یہ کہ آئی پی پیز کا ایک بہت بڑا جو پرائیویٹ بجلی پیدا کرنے والے کمپنیاں ہیں، ان کا جو فساد ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ عمران خان صاحب نے اپنی حکومت میں ری نیگوشیٹ کیا اور آؤٹ آف کورٹ اور آؤٹ آف دی باکس سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کی، اور ایک معاہدے پہ پہنچ بھی چکے تھے، ایک ایگریمنٹ پہ ہو چکے تھے، قیمتیں ریوائز ہو رہی تھیں، معاہدے ریوائز ہو رہے تھے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت، لیکن جناب جو کارٹلز ہیں، جو مافیاز ہیں، وہ بھلا ایسا کیوں چاہیں گے کہ یہ اس طریقے سے آسانی سے ہو جائے؟ لہٰذا عمران خان صاحب کا وہ پروجیکٹ بھی کامیاب نہ ہو سکا، بلکہ اسے کامیاب ہونے نہیں دیا گیا، ورنہ ایک ریزنیبل ایگریمنٹ پہ پہنچ چکے تھے۔ اور یہ جو آئی پی پیز ہیں، جن کو پرائیویٹ بجلی پیدا کرنے والی بجلی پیدا کرنے والی کمپنیز ہیں، یہ ان کے معاہدے کس نے کیے تھے؟ ان کے معاہدے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے کیے ہوئے ہیں، اور ان معاہدوں میں کیا ہے کہ آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں،
آپ گورنمنٹ کو پرائیویٹ بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کو پیسے دینے ہی دینے ہیں، پیمنٹس دینے ہی دینے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ استعمال کریں گے روپے میں، یہ پاکستان میں، یہ پاکستان ہے، پاکستان میں سارا لین دین روپے میں، لیکن آئی پی پیز کو آپ نے ادائیگی کرنی ہے ڈالرز میں، اور ان کے ساتھ ڈالر میں ہی قیمت طے ہوئی ہے پرائیویٹ بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ۔ اور یہ آئی پی پیز کس کے ہیں؟ پرائیویٹ بجلی پیدا کرنے والے گھر کس کے ہیں؟ کمپنیز کس کی ہیں؟ یہ سارے، کوئی پیپلز پارٹی میں بیٹھا ہے، کوئی مسلم لیگ نواز میں بیٹھا ہے، اور کوئی کہیں بیٹھا ہے، اور کہیں بیٹھا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے وہ پورے کا پورا ایک کارٹل ہے، پورے کا پورا ایک اکٹھ ہے، جو کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے مینوپولیٹ کرتے ہیں اور مینوورنگ کرتے ہیں، اور پاکستان قوم کو اس کا بھگتنا پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ بات کلیئر کر لیں جی کہ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہونے والی، اور ڈالر کا ریٹ مسلسل بڑھ رہا ہے، اور پیٹرولیم پرائسز بھی بڑھیں گی، اور ابھی مہنگائی کا طوفان اور آئے گا۔ اسی لیے اب یہ ساری سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی لیے اب جو ہے کمپنی خسارے میں جا رہی ہے۔ عمران مخالف سارے دھڑے جو ہیں ان کے ہوش ٹھکانے آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے عمران خان صاحب کو جیل میں تو ڈال دیا، اور جیل میں بھی ڈالا ہوا ہے، اور ان کو رکھا بھی ہوا ہے، ان کو رہا بھی نہیں ہونے دیا جا رہا، اور اس کے باوجود ڈرے ہوئے ہیں۔ اور اس ساری صورتحال میں اب الیکشن کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ جو 3 سال کا پلان تھا وہ اب پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ انٹرنل پریشر بھی اور ایکسٹرنل پریشر بھی بڑھ رہا ہے۔ امریکہ سرکار سے جو پہلا نہیں بلکہ 2-3 میسیجز آ چکے ہیں، بڑے اوپن اینڈ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج آئے ہیں کہ جناب آپ آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کروائیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، اور پاکستان، اور بروقت اگلا جمعہ ایڈ ہو گیا جی امریکی حکام کی طرف سے۔ 2 اسٹیٹمنٹس آئی ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں کہ بروقت الیکشن کروائیں، بروقت کا ورڈ استعمال کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، امریکی سفیر نے اسلام آباد میں ایک تقریب سے میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوا، وہاں پہ کویسچن آنسر سیشن بھی ہوا، اور اس کویسچن آنسر سیشن میں بھی امریکی سفیر نے واضح طور پہ کہا کہ ان کی نگراں وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا فری اینڈ فیئر الیکشن اور بروقت آن ٹائم الیکشن۔ یہ انہوں نے کہا ہے الیکشن جو آئین کے اندر درج ہے اس کے اکارڈنگلی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے 90 دن کے اندر انتخابات۔ ایک یہ ہوا ہے۔ دوسرا، ہمارے وزیر خارجہ، نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی صاحب سے بات ہوئی ہے، ڈپٹی سیکرٹری امریکہ کے، ان کی بات ہوئی ہے، اور ان کا بھی میں سٹیٹمنٹ پڑھ بھی رہا تھا، میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، اس میں بھی یہ ورڈ استعمال کیا گیا ہے، یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ بروقت الیکشن۔ امریکہ بھی بروقت الیکشن چاہتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا اظہار بھی جلیل عباس جیلانی صاحب نے کر دیا ہے کہ ہم انتہائی محدود مدت کے لیے آئے ہیں، اور محدود مدت کے لیے آ کے الیکشن کروا کے ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ہمارا مستقل بسیرا کرنے کا یہاں پہ کوئی ارادہ نہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ الیکشن بروقت ہوں گے اور آئین کے اندر دیے ہوئے ٹائم ورک کے اندر ہوں گے۔ تو لہٰذا آپ سمجھ جائیں کہ چیزیں جو ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں، کیونکہ ادھر سے کنٹرول نہیں ہو رہا، اور عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال کے بھی دیکھ لیا ہے، اس کا بھی کوئی فرق نہیں پڑا، پاکستان کے عوام اسی طرح غصہ ہیں، لیڈر لیس احتجاج باہر چل رہا ہے، اور گرفتاریاں بھی جاری و ساری ہیں۔ ایک اور گرفتاری ہوئی ہے حلیم عادل شیخ صاحب کی، پاکستان تحریک انصاف سندھ، ان کو گرفتار کر لیا گیا، لیڈر آف اپوزیشن بھی تھے۔ تو لہٰذا سمجھ جائیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ بہرحال ہم آپ سے ان ٹچ رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔